السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ یا کوئی بندی اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کریں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عید الفطر یعنی رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں، اور بقری عید کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہیں، یہاں تک کہ ایک حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیکی کے کام، بھلائی کے کام زیادہ کرتے رہو، اس لیے کہ جمعہ کے دن نیک اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، بھلائی کے کاموں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کی 2 رکعت
رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن کی ایک تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن 1 روپیہ خرچ کرنا، صدقہ کرنا باقی دنوں میں 1000 روپیے خرچ کرنے سے افضل ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ مبارک مہینہ شعبان کا مہینہ، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور آنے والا مہینہ رمضان و شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمام کے تمام انبیاء کرام پر فضیلت حاصل ہے، اور رمضان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ رب العالمین کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ تو اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو رمضان کا مہینہ بھی عافیت کے ساتھ مقدر فرمائے۔ لیکن ماں بہنیں دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھے، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، میری بندیوں تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، میں رب العالمین تمہارے لیے آسمانوں پر ہدایت کے فیصلے کر دوں گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ ماں بہنیں دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا میرے محبوب ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم عمل کی نیت سے سنیں گے اللہ پاک آسمانوں پر ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے گا، تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ موت کے وقت ہمیں ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اس لیے ماں بہنیں دل میں نیت کرو، ارادہ کرو، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، مجھے مختصر بتلانا یہ ہے دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور بے شمار ہم پر احسانات کیے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی ستارے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، ہماری جسم کا، ہمارے باڈی کا ایک ایک بال اللہ کی
کی نعمت ہے. کوئی جسم کے بالوں کو، کوئی باڈی کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا. ہماری ہر سانس کا آنا، سانس کا جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا. الغرض اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن تمام نعمتوں میں دنیا کی مختصر سی زندگی میں سب سے عظیم نعمت، سب سے قیمتی دولت ہمیں نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان. کہ مسلمان کے گھر میں اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا، اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. اور ماں بہنیں یہ بات یاد رکھو، ہم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، ہم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے. اللہ قرآن کریم میں فرماتے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اللہ فرماتے میرے بندو اور میری بندیوں یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، تم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے. اللہ فرماتے میرے بندو اور میری بندیوں یہ تو میں نے تم پر احسان کا معاملہ کیا ہے، یہ تو میں نے تم پر کرم کا معاملہ فرمایا، رحم کا معاملہ فرمایا کہ تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. ورنہ اللہ فرماتے میں چاہتا تو تم کو یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تم کو عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تم کو مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا. لیکن ماں بہنیں یاد رکھو ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی. لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے. اور دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنے ہم نیک اعمال کرتے ہیں، چاہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہو، چاہے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتے ہو، چاہے اللہ نے مال دیا زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہو، ارے حج کرتے ہو، ارے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہو، اس وقت جمع ہونے کا بھی ایک ہی مقصد ہے کہ جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہیں. اور اصل حقیقت تو یہی ہے، ایمان کو بچا کر لے جانا ہے اس دنیا فانی سے. ایمان کو بچانے کے لیے یہ ساری محنتیں ہو رہی ہیں. دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنے ہم بھلائی کے کام کرتے ہیں، جتنے نیکی کے کام کرتے ہیں، تمام نیک اعمال کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہے. اور ایمان کے مل جانے کے بعد ایک مسلمان مرد کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور تمام کے تمام نبیوں نے آ کر ایک ہی پیغام سنایا، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو. کیا مطلب اللہ کو مانو؟ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات ایک اللہ کی. اور یہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. اللہ فرماتے جسے میں مال دینا چاہوں، جسے حکومت دینا چاہوں اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جسے چھیننا چاہوں اسے کوئی دے نہیں سکتا. اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں یہ نہ سمجھو کہ لوگ تمہاری برائیاں کریں، لوگ تمہارے بارے میں غلط بات کریں تو تم ذلیل ہو جاؤ گے، اور لوگ تمہاری تعریف کریں تو تم عزت کے مقام پر پہنچ جاؤ گے. اللہ فرماتے عزت اور ذلت تو میرے ہاتھ میں ہے. اللہ فرماتے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتی ہے، اور جس کے بارے میں وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ میں ذلت کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت دینا چاہے نہیں دے سکتی ہے. بیدک الخیر، اللہ فرماتے ساری بھلائیاں میرے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر،
ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات بھی ایک اللہ ہی کی ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. اللہ پاک اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو سمجھا رہے ہیں, ارے میرے بندوں اور میری بندیوں, میری قدرت کو دیکھ لو. رات کو دن میں بدلنے والا بھی ایک ہی اللہ, اور دن کو رات میں بدلنے والا بھی ایک ہی اللہ. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. زندے کو موت دینے والا بھی اللہ, موت سے دوبارہ زندگی دینے والا بھی اللہ. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب. اللہ فرماتے جسے میں چاہتا ہوں بغیر محنت کے حلال پاکیزہ روزی نصیب کر دیتا ہوں. بغیر حساب و کتاب کے روزی دینے والی ذات بھی ایک اللہ ہی کی ہے. تو تمام کے تمام انبیاء کرام نے ایک ہی پیغام سنایا, اللہ کو مانو, اللہ کی مانو, اللہ کو مانو, اللہ کی مانو. کیا مطلب؟ جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا کہا ان کاموں کو کرنے والے بنو, اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ان کاموں سے بچ جاؤ. آخر میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام نبیوں کے سردار ہیں, بلکہ تمام کائنات کے سردار ہیں. اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے ماں بہنیں, آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے, کسی کا مقام ہے, تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا درجہ ہے. تمام کائنات کا وجود حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا فانی میں آ کر اپنی امت کو یہی پیغام دیا, اللہ کو مانو, اللہ کی مانو. اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی واضح کر دی, کون سا راستہ اختیار کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, کون سا راستہ اختیار کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. لیکن ماں بہنیں مجھے مختصر بتلانا یہ ہے, ہم نے اس وقت دنیا کا جو حال دیکھا ہے, 2020 گزر گیا, 2021 گزر گیا, 2022 گزرنے کو ہے, معلوم نہیں آگے کیا ہونے والا ہے, سوائے اللہ کی ذات کے کوئی جانتا نہیں ہے. لیکن ماں بہنیں ہم سب کی یہ تمنا ہے, ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہماری چاہت کے مطابق اللہ کے فیصلے ہو. ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا اللہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے جیسا ہم چاہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے آسمان سے ویسے ہی فیصلے نازل ہوتے ہیں جیسے زمین پر اعمال ہوتے ہیں. اسی لیے چونکہ یہ عورتوں کے لیے بیان ہے, اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اللہ پاک اپنی بندیوں سے کہتے ہیں, تم لوگوں سے کہتے ہیں. اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں. ماں بہنیں تم کچھ چاہتی ہو, تمہارا پیدا کرنے والا اللہ کچھ چاہتا ہے. اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں, ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں, ہوتا تو وہی ہے جو ہمارا اللہ چاہتا ہے. ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا. ماں بہنیں تم جو چاہتی وہ نہیں ہوتا, ہوتا تو وہی ہے جو ہمارا اللہ چاہتا ہے. اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں, ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں, پھر وہ ہوگا جو تو چاہتی ہے. اگر ماں بہنیں تم اپنی چاہت کے مطابق اللہ سے فیصلے چاہتے ہو تو اپنی زندگی کو بھی اللہ کی چاہت کے مطابق گزارو, اپنی زندگی کو بھی اللہ کے احکام کے مطابق گزارو, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارو. اس وقت دنیا کا جو حال ہے, آگے کیا ہونے والا ہے ہم سب کو نہیں معلوم, لیکن ماں بہنیں ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے, ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے. آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے کیا, ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کرنے والا ہے, اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کرنے والا ہے. لیکن ماں بہنیں اس وقت دنیا کی مختصر سی زندگی میں ہم پریشان ہوئے ہیں, ہم نے تکلیفوں کا سامنا کیا ہے. ارے کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے چلا گیا, حالانکہ کبھی سوچا تک نہیں تھا. کوئی معمولی بخار میں دنیا سے چلا گیا, حالانکہ کبھی سوچا تک نہیں تھا. کوئی معمولی سردی میں دنیا سے چلا گیا, حالانکہ کبھی سوچا تک نہیں تھا. ہم نے بگڑتے ہوئے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے, دنیا سے کئی جنازے اٹھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھی, کئی رشتہ داروں کی موت ہم نے اپنی کانوں سے ان کی موتوں کی خبر سنی, اتنے جنازے دیکھے, اتنی پریشانیوں کا سامنا کیا. اس کے باوجود ماں بہنیں مسلمان
مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز میں کسی مسلمان کے محلے سے گزر جائے تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں. اتنا غفلت میں زندگی گزارتا ہے مسلمان. لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی تکلیفیں تم اٹھا رہے ہو، جتنی پریشانیوں کا سامنا تم کر رہے ہو، جتنے بگڑتے ہوئے حالات تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ تو ہم سے محبت کرتا ہے. ماں باپ کی اولاد کتنی بھی نافرمان کیوں نہ ہو، ارے اولاد کتنی بھی غدار کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ غداری کا معاملہ نہیں کرتے، بلکہ اپنی اولاد کو راحت پہنچانا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو سکھ میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ کریم اللہ، وہ رحیم اللہ جو 70 ماہوں سے 70 ماہوں سے زیادہ مہربان، وہ اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو کیسے پریشانی میں مبتلا کرے گا. لیکن حقیقت یہ ہے ہم پریشانی اٹھا رہے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے. آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے کاروبار کی تنگی نے پریشان کر دیا، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں جنات کا اثر ہے، کوئی کہتا ہے مجھ پر جادو کا اثر ہے، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے پڑوسیوں کے برے سلوک نے پریشان کر دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا، ہر ایک کو اس کے گناہوں نے پریشان کیا ہے، ہر ایک کو اس کی نافرمانیوں نے پریشان کیا ہے. اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ تو کن فیکن کا مالک ہے. بگڑے ہوئے حالات کو ایک سیکنڈ میں درست کر دیتا ہے، زندگیوں کی پریشانیوں کو ایک سیکنڈ میں درست کر سکتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. ارے مؤذن کی آواز کو اپنے گھر میں بیٹھ کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنتے رہتے ہیں، اس کے باوجود نمازوں کی توفیق نہیں ہوتی، اس کے باوجود اللہ کے سامنے جھکنے کو ہم تیار نہیں ہیں. لیکن ماں بہن یاد رکھو، جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، جو اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، پوری مخلوق اللہ پاک اس کے تابع کر دیتے ہیں، پوری مخلوق اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. لیکن جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اس کو پوری مخلوق کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. اللہ ہم سب کو فرما بردار بنائے. لیکن ماں بہن کیا اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا. پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا. ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا. ارے ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھولے جس کے نتیجے میں ہم نے پریشانیوں کا سامنا کیا ہے. لیکن ماں بہنیں میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں آخر میں آپ کو ایک دعا بتلاؤں گا جس کے نتیجے میں اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا اور تمام کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے گا. لیکن ایک بات آپ کو بتلاؤں، آپ کے لیے کوئی لمبے لمبے بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لمبی لمبی تقریروں کی آپ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. ماں بہنیں آپ کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے. ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان کو بیان فرمایا ہے. آپ کے لیے لمبی لمبی تقریر کی کوئی ضرورت نہیں. ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت کے 8 دروازے ہیں، مرنے کے بعد کے 2 ٹھکانے. مرنا تو ہر کسی کو ہے، دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیش نہیں رہے گا، بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام.
فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، اگر باقی رہنے والی کسی کی ذاتیں ہیں تو وہ صرف ایک اللہ ہی کی ذاتیں ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ باقی دنیا کی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے۔ آج جس دنیا کی محبت میں ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جس دنیا کی محبت میں ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جس دنیا کی محبت میں ہم آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، جس دنیا کی محبت میں بھائی بھائی سے بات کرنے کو تیار نہیں، رشتہ دار سے بات کرنے کو تیار نہیں، ہم نے دشمنیوں کو سال ہا سال تک اپنے سینے میں رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، کیا بات کہی ہے، جائے گا جب جہاں سے، دنیا تو ہر کسی کو چھوڑنی ہے، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا۔ ارے دنیا کمانے میں، دنیا جمع کرنے میں، دنیا کی محبت میں اللہ کو ناراض کرتے رہے، لیکن جب آخری وقت آتا ہے تو کوئی ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ دنیا ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو۔ ارے دنیا میں کسی کو بیماری لگ جاتی ہے تو ہم سنبھل جاتے ہیں، ارے کوئی پریشان ہو جاتا ہے تو ہم سنبھل جاتے ہیں کہ وہ فلانی بیماری مجھے نہ لگ جائے، وہ فلانی پریشانی کا سامنا مجھے نہ کرنا پڑے، وہ فلانے دکھ کا سامنا مجھے نہ کرنا پڑے۔ ارے ہم نے اپنی آنکھوں سے کتنے جنازے دیکھے، کتنے موتوں کی خبر اپنے کانوں سے سنتے رہے۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، ارے نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، اپنی آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا، کانوں سے غلط سنتے ہوئے سنبھل جا، زبان سے کسی کی بری بات کرتے ہوئے سنبھل جا، ارے ہاتھوں سے اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، پیروں سے اللہ کی نافرمانی کے راستے اوپر جاتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ اب دنیا چھوڑنے کے بعد 2 ٹھکانے ہیں، اور ایک بات یاد رکھو ماں بہنیں، دنیا کی زندگی میں اچھے اعمال کریں گے پھر بھی مرنا ہی مرنا ہے، برائیوں میں زندگی گزرے گی پھر بھی مرنا ہی مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ دنیا کی زندگی گزرنے والی ہے، اور بہت اچھی بات کہی ہے، ایک دن روح تن سے نکل جائے گی۔ اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کرنے والے بن جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، دنیا کی زندگی میں جتنی نعمتیں تمہیں ملی ہیں، کل تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ ایمان کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم مسلمان تھے، مسلمان بن کر زندگی گزاری، یا غیروں کے طریقے میں تم نے زندگی گزاری، غیروں کے طریقے کو اختیار کیا۔ ارے تمہارے گھر میں قرآن کریم موجود تھا، کیا تم نے قرآن کریم کا حق ادا کیا یا قرآن کریم کو چھوڑ دیا؟ ارے میں نے تمہیں مال سے مالا مال فرمایا تھا، ارے دولت سے مالا مال فرمایا تھا، کیا مال و دولت کے ذریعے اللہ کو راضی کیا یا اپنی منمانی میں مال و دولت کو خرچ کیا؟ ارے تمہیں جوانی نصیب فرمائی تھی، تمہیں تندرستی نصیب فرمائی تھی، تم نے نعمتوں کا کیا حق ادا کیا ہے؟ کل قیامت میں تمام کی تمام نعمتوں کا سوال ہونے والا ہے۔ تو زندگی کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ زندگی تم نے کس مقصد میں گزاری ہے۔ اللہ ہم سب کو زندگی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو کیا بات کہی ہے، ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، بدن سے ایک دن روح نکل جائے گی۔ آج ہمارا جسم صحیح سالم ہے، ہم اپنی مرضی سے چل سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، ہاتھ سے کام کر سکتے ہیں، پیروں سے کام کر سکتے ہیں، لیکن ایک وہ دن بھی آئے گا کہ روح جسم سے نکل جائے گی۔ ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی۔
دیکھ لینا دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی۔ موت تو بہرحال ہر ایک کی آنی ہے، لیکن میں بات کیا کہہ رہا تھا، مرنے کے بعد دو ٹھکانے ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم۔ کامیاب لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے 8 دروازے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 کام کر لیے، صرف 5 کام کرنے مابین جس نے اپنی زندگی میں 5 کام کر لیے، جنت کے ہر دروازے سے اس عورت کو پکارا جائے گا، اللہ کی بندی مجھ میں سے جنت میں داخل ہو جا، اللہ کی بندی مجھ میں سے جنت میں داخل ہو جا، اللہ کی بندی مجھ میں سے جنت میں داخل ہو جا۔ جس عورت نے اپنی زندگی میں 5 کام کر لیے، اللہ نے تمہیں مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا کام حدیث شریف میں فرمایا میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا۔ آج ماں بہنیں ہم نے نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص کر دیا ہے، نماز کو ہم نے رمضان کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اور بہت سی عورتیں کہتی ہیں ارے بچوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ ماں بہنیں میں تمہیں بتلاؤں اللہ نے تمہیں کیا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک بغیر بچے والی عورت 82 سال عبادت کرتی ہے اور ایک بچے والی عورت 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، تو بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حاملہ عورت کی، پریگنیٹ عورت کی 2 رکعت نماز بغیر حمل والی عورت کی 80 رکعت نماز سے افضل ہے۔ تم اندازہ لگاؤ تمہیں اللہ نے کیا مقام دیا ہے، تمہیں اللہ نے کیا مرتبہ دیا ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ تم اپنا گھر کا کام کرتی ہو، ارے تمہارا ہر عمل عبادت ہے، برتن دھونا بھی تمہارا عبادت، گھر میں جھاڑو لگانا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو عورت ثواب کی نیت سے گھر کی صفائی کرے، آج بہت سی عورتیں گھر میں کیم صفائی کریے چھے، گھر سارو لاگے، گھر میں لوگ سارو لاگے، کوئی اپن نیم نہ کہے کہ بھئی تمہارا گھر میں کیوں چھے، ارے تمہارا گھر میں کئی صاف صفائی پر نہ تھی، پر حدیث شریف میں ہمارے نبی تم نے سو مقام آپے لو چھے۔ علماء لکھیو چھے یہ عورت جے نہ گھر نہ اندر ثواب نی نیت تھی جھاڑو لگاوے، یعنی ثواب کی نیت سے دل میں نیت یہ کرے صفائی، چونکہ پاکی آدھا ایمان ہے، صفائی کی نیت سے جھاڑو لگائے اور ثواب بھی شامل کر لے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جھاڑو لگائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس عورت کو بیت اللہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب ملتا ہے۔ اب لوگ بیت اللہ میں جانے کے لیے ترستے ہیں، اور تمہارا گھر میں رہ کر ثواب کی نیت سے جھاڑو لگانا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جھاڑو لگانا، وہ بیت اللہ میں جھاڑو لگانے کے ثواب کے برابر ہیں۔ ایسے تو میں آپ کو بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، لیکن مختصر سا وقت میں یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا کہ تمہیں اللہ نے کیا مقام دیا، کیا مرتبہ دیا، تمہیں کیا شان نصیب فرمائی۔ لیکن حدیث شریف میں فرمایا ہمارے نبی نے وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 کام کر لیے، نمبر 1 5 وقت کی نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص نہ کرو، بلکہ ماں بہنوں ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے۔ ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے امتیوں میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو نماز کا اہتمام کرتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا۔ اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اپنی امت کو یہی پیغام دیا میرے امتیوں نماز کو کبھی مت چھوڑنا۔ اور یہ شعبان کا مہینہ چونکہ آ چکا ہے، گزشتہ مہینہ رجب کا مہینہ، سارے فرائض اللہ پاک نے جبریل امین کے ذریعے فرض کیے۔ حج فرض کرنا تھا، جبریل کے ذریعے پیغام بھیجا، زکوٰۃ فرض کرنی تھی، جبریل کے ذریعے پیغام بھیجا علیہ الصلاۃ والسلام، ارے روزے فرض کرنے تھے، جبریل امین کے ذریعے پیغام بھیجا۔ لیکن نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا مہمان بنایا، 7 آسمانوں کا آپ نے سفر کیا، 8 جنتوں کا سفر کیا، پھر آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں، پھر آپ اللہ کے عرش پر پہنچے ہیں، اللہ کے مہمان بنے ہیں، اور وہاں سے آپ کو نماز کا تحفہ ملا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال یہ ہے 99% مسلمان نماز سے دور ہو چکا
है। अल्लाह की नाफरमानी में सबसे बड़ा गुनाह तो नमाज का है कि नमाज का छोड़ देना। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा वो उम्मती जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया, रूह निकालने वाले फरिश्ते मलकुल मौत पहले खुद उसे कलमा पढ़ाएंगे, फिर उसकी रूह को कब्ज़ा करेंगे, अल्लाह पाक रिज़्क़ की तंगी को दूर कर देंगे, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत का दाखिला नसीब फरमाएंगे। तो सबसे पहला काम नमाज का एहतमाम। आज बहुत सी औरतें कहती है मौलवी साहब घर चेक करो ने, घर में जादूनो असर छे। अरे हमारा बिजनेस पर कोई जिन्नातनो असर लागे छे, कोई जादूनो असर लागे छे, यानी हमारे घर पर किसी ने जादू कर दिया, हमारे घर पर किसी ने जिन्नात छोड़ दिया। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह फरमाते, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ साफ कुरान करीम में बयान फरमा दिया, अल्लाह के कलाम से बढ़कर किसी का सच्चा कलाम नहीं हो सकता। अल्लाह ने फरमाया मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को भुला दिया, अरे नमाज़ों को छोड़ दिया, कुरान करीम की तिलावत घर में नहीं हो रही है, साल हर साल गुजर जाते हैं, कुरान करीम को हाथ लगाने को तैयार नहीं, अरे बच्चों को दुनिया पढ़ाते रहे लेकिन कुरान करीम से वाकिफ़ न किया, कुरान करीम से आशना न किया, बल्कि दुनिया की डिग्री पर भरोसा रहा। हालांकि दुनिया की डिग्री का कोई भरोसा नहीं, आँख ख़त्म हो जाए, आँख बंद हो जाएगी, डिग्री बंद हो जाएगी, लेकिन वो कुरान करीम और वो इल्म दीन जो हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली दौलत, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं, न नमाजों का एहतमाम, न कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम। अल्लाह फरमाते फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अल्लाह फरमाते फिर हम उनकी ज़िंदगियों से सुकून और इत्मीनान को छीन लेते हैं और ज़िंदगियों में उलझने डाल देते हैं, ज़िंदगियों में टेंशन डाल देते हैं। फिर कहते फिरते मौलवी साहब दुकान पर जादू થઈ ગયો છે, घर पर जिन्नातનો असर છે, અરે હસબન્ડ વાઈફમાં બહુ મોહબ્બત હતી, 6 મહિના થયા શાદીના, 6 મહિના હજી ગુજર્યા નથી કે અમને એવું લાગી છે અમારે મોહબ્બત પર કોઈએ જાદू કરાવી દીધું છે। माँ बहने कोई जादू करने वाले फ्री नहीं होते, कोई जिन्नातों के पास ऐसी फुर्सत नहीं है कि तुम्हारे घर में आकर घुस जावे। ये अल्लाह को नाराज़ करने का नतीजा होता है कि अल्लाह पाक ज़िंदगियों से सुकून और इत्मीनान को छीन लेते हैं। इसी के बिल मुकाबिल अल्लाह कुरान करीम के एक मकाम पर फरमाते हैं मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, अल्लाह फरमाते मर्द हो या औरत बशर्ते के ईमान वाला होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए, जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह के अहकाम है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके, यानी जिसने अपनी ज़िंदगी को अमल साले वाली बनाई, अमल साले में जिसने अपनी ज़िंदगी को गुजारा, अल्लाह फरमाते इनाम ये मिलेगा फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह फरमाते हैं उनकी ज़िंदगी की उलझनों को ख़त्म कर देते हैं और ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान भर देते हैं, ज़िंदगियों की टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं, ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान भर दिया जाता है। तो माँ बहने में बतलाना ये चाहता था नमाज़ छोड़ने की वजह से ज़िंदगियों का सुकून और इत्मीनान छीना जाता है और नमाज़ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक रिज़्क़ में वसअत भी फरमाते हैं। अरे घरों में मोहब्बतें भी होती हैं, अरे आपस में मोहब्बतें भी होती हैं, लेकिन अल्लाह को नाराज़ करने के नतीजे में मोहब्बतें ख़त्म हो जाती है, ज़िंदगियों का सुकून ख़त्म हो जाता है, ज़िंदगियों का इत्मीनान ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहला काम बयान फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया। और फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो औरत जिसने नमाज का एहतमाम किया, रमज़ान के रोज़े रखे, रमज़ान के रोज़ों को बग़ैर किसी शरई उज़्र के न छोड़ा, बल्कि हमेशा रमज़ान के रोज़ों का एहतमाम किया। अरे हाँ कोई मजबूरी थी, जैसे वो दिन जिसमें नमाज़ें माफ़ हो जाती हैं उन दिनों में रोज़े भी माफ़ होते हैं। अलबत्ता नमाज़ों की क़ज़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन रोज़े की क़ज़ा ज़रूर करनी होती है। दूसरा काम जिसने रमज़ान के रोज़े रखे। तीसरा काम फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसको अल्लाह ने माल दिया ज़कात को अदा करने का एहतमाम किया। नंबर 4, अरे जिसने अपने आप को पर्दे में रखा, यानी अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती रही। और नंबर 5, जिसने अपने शोहर की फरमा बरदारी कर ली। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जन्नत के 8 दरवाजे से उस औरत को पुकारा जाएगा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा। तो
تمہارے لیے ماں بہنیں لمبے چوڑے بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اخیر میں چونکہ اب میں تھک چکا ہوں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، بولنے کی طاقت بھی نہیں، بس جتنا اللہ پاک نے ہم سب کو سننے کی توفیق نصیب فرمائی، بولنے کی توفیق نصیب فرمائی، اللہ اپنی بارگاہ میں منظور فرما لے، قبول فرما لے۔ لیکن آخر میں مجھے آپ کو ایک عمل بتلانا ہے، یہ رمضان کا مہینہ بھی قریب آنے والا ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ پاک حالات کو درست فرما دے، اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان نصیب فرما دے، اور زندگیوں کی الجھنوں کو اللہ پاک ختم فرما دے۔ لیکن ہم سب کی یہ تمنا ہے، ہم سب کی یہ چاہت ہے کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بن جائے۔ ہر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میری زندگیوں میں سکون و اطمینان ہو، میرا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بن جائے۔ اور ماں بہنیں اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ لیکن آج میں آپ کو ایک پاورفل عمل بتلاتا ہوں، اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں کی تمام ٹینشنوں کو ختم فرما دے گا اور زندگیوں میں سکون و اطمینان اللہ پاک بھر دے گا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو ماں بہنیں، یہ جمعہ کا مبارک دن ہے، شعبان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ ہم سب کو مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ مدینہ جانا مقدر فرمائے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حدیث شریف میں موجود ہے، مدینہ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار، اور ایسی بیماری کہ پورا بدن حدیث شریف میں موجود لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور ماں بہنیں، جب ہم ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے اور زندگی کو سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے، یعنی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے، اور ہمارے نبی نے بیمار صحابی سے پوچھا۔ اور ماں بہن ایک بات یاد رکھو، جب کوئی بیمار پڑوسی ہو جائے، دیکھیں عورت ہے تو عورت کی خیر خیریت کو معلوم کرے، کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے تو اس کا حال ضرور معلوم کر لیا کرو، اس لیے کہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے، تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اور ایک حدیث میں، ابن ماجہ شریف کی حدیث میں موجود، ہمارے نبی نے فرمایا، جب کوئی میرا امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، آسمان سے ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے، تم خوش رہو، تم خوش رہو، تم خوش رہو۔ یقیناً جب آسمان کا فرشتہ خوش رہنے کی دعائیں دیتا ہوگا تو دنیا کی زندگی میں کوئی ہماری زندگی میں ٹینشن داخل کر سکتا ہے؟ ہرگیز نہیں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، ہمارے نبی وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا کہ اللہ کے بندے، پورا جسم کمزور ہو چکا ہے، ارے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے سوال کیا کرتے ہو؟ اور ایک بات یاد رکھو ماں بہنیں، بیماری کے دنوں میں، پریشانیوں کے دنوں میں، دکھوں کے دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہ عمر، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اب ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا کہ بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو، سوال کیا کرتے ہو؟ تو وہ بیمار صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی، بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین، یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی زندگی ہے، اور دنیا تو ختم ہو جائے گی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اور بہت اچھی بات کہی ہے، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، حضرت اقدس فرماتے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے، میرے صحابہ کرام، جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
تو مجھے دوسری طرف سلام پھیرنے کی امید نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کرام جب میں کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی کہ یہ لقمہ میرے حلق سے نیچے اترے گا یا نہیں اترے گا۔ اور ہم نے تو اپنی زندگی میں کتنے پلان بنائے ہیں، 2022 میں یہ کریں گے، 2023 میں یہ کریں گے، 2024 میں یہ کریں گے، 2025 میں یہ کریں گے۔ حالانکہ بہت اچھی بات کہی ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ایک سیکنڈ میں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا مجھے نہیں معلوم، ایک سیکنڈ میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا آپ کو نہیں معلوم، لیکن ہم دنیا کی زندگی ایسی غفلت میں گزارتے ہیں جیسے مرنا ہی نہ ہو۔ اب وہ بیمار صحابی سے ہمارے نبی نے پوچھا اللہ کے بندے بیماری کے دنوں میں اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ تو صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی زندگی ہے، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن کل آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا، کل مرنے کے بعد کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا۔ صحابی دعا بھی کیسی پیاری مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ صحابی کا ایمان ہے آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، آخرت کی راحت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی راحت نہیں۔ لیکن علماء جانتے حدیث شریف میں موجود ہمارے نبی نے صحابی کی اس دعا کو سن کر ناگواری کا اظہار فرمایا، اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو؟ ارے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ماں بہنیں ہمیں دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، نہ ہم تھوڑی سی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم تھوڑی سی سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ زندگی میں کوئی اور دکھ ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ تو جب دنیا کی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تو یقیناً آخرت کی تکلیف بھی ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے اور تم آخرت کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکو گے۔ اب ہمارے نبی نے ایک دعا بتلائی ہے، بس وہ دعا میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ اس دعا کو استحضار کے ساتھ مانگنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا اور زندگی کی الجھنوں کو ختم فرما دے گا۔ اور ماں بہنیں ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، حاکم کی حکومت میں وہ طاقت نہیں جو طاقت اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھی ہے، ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ اثر نہیں جو اثر اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے، طبیبوں کی اور حکیموں کی حکمت میں وہ تاثیر نہیں جو تاثیر اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھی ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، یعنی پاورفل چیز، طاقتور چیز ہے۔ دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، سب سے زیادہ اگر اپنی زندگی میں کوئی دعا مانگی ہے تو یہی دعا مانگی ہے جو میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ اس دعا کو مانگنے کی برکت سے اللہ پاک زندگی کا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ اور علماء نے لکھا ہے اگر کاروبار کی تنگی ہے تو تنگی کو اللہ پاک دور فرما دے گا، حلال پاکیزہ روزی کے فیصلے فرمائے گا۔ قرض میں ڈوب چکے ہیں، ادا کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے قرض سے نجات نصیب فرمائے گا۔ ارے گھر میں جوان بیٹا، گھر میں جوان بیٹی ہے لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اللہ نیک سالے جوڑے کے فیصلے آسمانوں سے فرمائے گا۔ الغرض جتنی ہماری ضرورتیں ہیں، چاہے وہ دنیا کی ہو چاہے وہ آخرت کی ہو، تمام کی تمام ضرورتیں اللہ پاک عافیت کے ساتھ مہیا فرمائے گا۔ اور وہ دعا کوئی مشکل نہیں، جہاں تک میرا اندازہ ہے ہر ایک کو یاد ہوگی، قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے۔ اگر یاد نہیں تو اپنے مولانا سے لکھوا لے، بچوں سے کہے کہ مولانا سے یہ دعا لکھوا کر لاوے تو آپ کو لکھ کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ دعا قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے۔ ہمارے نبی نے کیسی پیاری دعا وہ صحابی کو سکھلائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بس یہ آسان سی دعا ہے اور دعا کا ترجمہ سن لیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ اب جس کی دنیا خود اللہ بہتر بنانے کا فیصلہ کر لے، اس کی دنیا کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کے کاروبار پر کوئی جادو کر سکتا ہے؟ اس کے مکان کو، اس کی دکان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کی جان مال کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہرگز
چیز نہیں جس کے ساتھ اللہ نے خود بھلائی کا معاملہ کر لیا ہو، جس کے ساتھ اللہ نے خود عافیت کا معاملہ کر لیا ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو چونکہ دنیا کی زندگی پہلی ہے، اس لیے ہمارے نبی نے پہلے دنیا کی بھلائی مانگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے، پھر وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی بھی اچھی بنا دے۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک زندگیوں میں ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہیں، جن اعمال سے جنت سنورتی ہیں، جن اعمال سے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے گا۔ وقینا عذاب النار، اور اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ بیمار صحابی نے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، اللہ نے مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب و حکیم جواب دے چکے ہیں، وہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ پاک اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیں گے۔ لیکن ماں بہنیں، اب آپ لوگوں کا سوال یہ کہ کتنی مرتبہ پڑھنا، تو اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، جتنا تمہارا دل چاہے اتنا پڑھ سکتی ہو۔ اور ایک بات یاد رکھو، ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، ہمارے نبی سچے ہیں، آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، بلکہ زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی تھی، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا تھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غلط نہیں ہو سکتی، لیکن ماں بہنیں تجربے کے لیے، ٹرائی کرنے کے لیے اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے بغیر یقین کے، تو میں اللہ کو گواہ بنا کر کہوں انشاءاللہ تو غلط نہیں ہوگا، ہمارا تجربہ بھی غلط ثابت نہیں ہوگا، بلکہ تجربے میں بھی فائدہ ضرور ہوگا، تجربے میں بھی اللہ پاک ہمیں وہ چیز ضرور نصیب فرمائیں گے کہ لاؤ مول صاحب نہ بیان میں سانبھاڑی تو ٹرائی کرینے જોઈએ، اللہ پاک આપે છે کہ નથી આપતા، تو ہم بغیر یقین کے پڑھیں گے، یقین کے ساتھ پڑھے تو نور علی نور، لیکن بغیر یقین کے پڑھیں گے تب بھی ہمارا تجربہ غلط ثابت نہیں ہوگا۔ جتنا اللہ سے دل چاہے اتنا مانگ سکتے ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھو، سارے وظائف بعد میں ہیں، 5 وقت کی نماز پہلی ہے، مولانا 5 منٹ بعد انشاءاللہ، اب سارے وظائف بعد میں ہیں۔ میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا، ماں بہنیں 5 وقت کی نماز پہلے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں 2 کام کی نیت کر کے جاؤ۔ نمبر 1، اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز، اس کو ہرگز مت چھوڑو۔ اگر یہ 2 کام ہماری زندگی میں ہیں، ایک کام 5 وقت کی نماز، جس نے اپنی زندگی میں 2 کام کر لیے، دنیا والے اسے اچھا سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے اس کی عزت کرے نہ کرے، دنیا والے اس سے محبت کرے نہ کرے، لیکن اللہ فرمائیں گے میرے بندو میری بندیوں، تم نے اپنی زندگی میں 2 کام کر لیے، تم میرے مقبول ہو چکے ہو، تم میرے نیکوں میں شمار ہو چکے ہو۔ سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز، جس کو کبھی بھی مت چھوڑو، نماز کا خاص طور پر اہتمام۔ دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کو پریشان نہ کرو۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جس نے بھلائی کا معاملہ کیا اس نے حقیقت یہ ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برائی کا معاملہ کیا اس نے اپنی ذات کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا ہے۔ تو کیا فرمایا، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ اللہ پاک لوگوں کا دل دکھانے پر، لوگوں کو تکلیف پہنچانے پر زندگیوں کا سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مرنے کے بعد اللہ رب العالمین جب کوئی آدمی دنیا میں گناہ کرتا ہے
ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ گناہ کی سزا فوراً دنیا میں مل جائے. بہت سی مرتبہ اللہ پاک معاف بھی فرما دیتے ہیں, بہت سی مرتبہ آخرت پر سزا موقوف کر دیتے ہیں. لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے دنیا کی زندگی میں مل جاتی ہے. نمبر ایک, جس نے ماں باپ کو رلایا, ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, ماں باپ کو دکھ پہنچایا, ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا, اس کو مرنے سے پہلے دنیا ہی میں سزا مل جاتی ہے. اور نمبر دو, جس نے کسی پر ظلم کا معاملہ کیا, ذاتی کا معاملہ کیا. اس لیے ماں بہنیں گھر میں محبت کے ساتھ زندگی گزارو. ساس ہے تو بہو کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرے, بہو ہے تو ساس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے, شوہر ہے بیوی کا حق ادا کرے, بیوی ہے شوہر کا حق ادا کرے, اولاد ہے ماں باپ کا حق ادا کرے, ماں باپ ہے اولاد کا حق ادا کرے. آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزاریں, کسی کا دل نہ دکھائیں. اگر یہ دو کام ہماری زندگی میں ہیں, دنیا والے ہمیں اچھا سمجھے نہ سمجھے, دنیا والے ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے, لیکن اللہ فرمائیں گے میرے بندو میری بندیوں, تم نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لیا اور تمہاری ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا, تو تم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. اور ماں بہنیں اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک بنانے کے لیے, جیسے دینی تعلیم سے ہم نے اپنے بچوں کو بہت دور رکھا ہے, آج موبائل اور انٹرنیٹ کی دنیا نے بہت انسان کو ماں باپ سے بھی دور کر دیا. ارے ہمارے اخلاق بگاڑ دیے. ایک وہ زمانہ تھا کہ ہم گھروں کا ماحول دیکھتے تھے, ارے باپ ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, ماں ہے, سب آپس میں مل کر محبت کی باتیں ہوتی تھی, پورے دن کے سارے کام کاج کی کارگزاری ہوتی تھی. آج گھر کا ماحول یہ ہے, اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی ہے. ارے باپ اپنے موبائل میں بیزی ہیں, ماں اپنے موبائل میں بیزی ہیں, دادا اپنے موبائل میں بیزی ہیں, دادی اپنی موبائل میں بیزی ہیں. یعنی موبائل کی دنیا نے ہمیں اتنا اللہ سے دور کر دیا. اس لیے ماں بہنیں میں آپ سے کہوں گا, جیسے آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم پڑھاتے ہیں, ویسے دینی تعلیم. دیکھو مرنا تو ہر کسی کو ہے, دنیا تو ہر کسی کو چھوڑ دینی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھائے ہوں گے, مدرسے میں وقت پر بھیج کر دینی تعلیم سے واقف کیا ہوگا, اور اپنے پڑھانے والے بچوں کے علماء کا اکرام و احترام ہمارے دلوں میں ہوگا. اولاد کو دین اسی وقت مل سکتا ہے, اولاد نیک اسی وقت بن سکتی ہے کہ اولاد کو پڑھانے والے ٹیچر اور استاد کا احترام ہمارے دلوں میں ہو. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پڑھانے والے, اپنے بچوں کو پڑھانے والے استادوں کا, چونکہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والے یہ علماء ہوتے ہیں, یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے بچوں کو دین سکھاتے ہیں, ماں باپ کے کیا حقوق ہے وہ سکھاتے ہیں. تو اپنے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ماں بہنیں, تو اس کے لیے مدرسے میں جس طریقے سے ہم ڈاکٹر بناتے, انجینئر بناتے, کوئی گناہ نہیں ہے, ڈاکٹر ضرور بناؤ, انجینئر ضرور بناؤ, دنیا کی تعلیم ضرور پڑھاؤ. دنیا کے عہدے سے آج مسلمانوں کو اچھے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے, اچھے انجینئر کی بھی ضرورت ہے, اچھے وکیل کی بھی ضرورت ہے, لیکن دینی تعلیم سے بھی ضرور واقف کرو, تاکہ دین سیکھا ہوگا تو تمہارے حقوق کو ادا کریں گے, تمہارے بھی فرما بردار ہوں گے, اللہ کے بھی فرما بردار ہوں گے. تو ماں بہنیں یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو اللہ نے آپ کی خدمت میں رکھنے کا موقع دیا. اللہ قبول فرمائے. تو ماں بہنیں دل سے دعا کر لو, اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے, آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے, شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے. جمعہ کا مبارک دن ہے, جتنا بھی درود پاک کی کثرت ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا بھی اہتمام فرمائے, اور اللہ ہم سب کے لیے درود پاک پڑھنا آسان بھی فرمائے. اور میں نے جو دعا بتلائی اس دعا کو بھی پڑھنے کا اہتمام کریں. اس کے لیے کوئی تعداد فکس نہیں ہے, 1 مرتبہ پڑھو, 2 مرتبہ پڑھو, 10 مرتبہ. مثال یوں سمجھ لو کہ جیسا آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیماری کے اندر جتنی اس کی بیماری اتنی ٹیبلٹ کھاتا ہے, اتنی دوائی کھاتا ہے. اب ہم خود اپنی ضرورتوں کو جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے کیا کیا لینا چاہیے, جتنی ضرورت ہے اتنا اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ, تو اللہ پاک ضرور اپنے خزانہ غیب سے نصیب فرمائے گا. اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص, استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کرو.